أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى إن الذي وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج امت مسلمہ جن پرفتن دور سے گزر رہی ہے اور جو پرآشوب حالات امت مسلمہ پر آ رہے ہیں وہ کسی بھی سمجھدار اور عقل مند انسان سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مسلمان جو اپنے سینے میں دھڑکنے والا دل رکھتا ہے اور امت مسلمہ کا درد رکھتا ہے، یقیناً ان حالات سے اس کو بے پناہ احساس ہے، درد ہے اور تکلیف ہے۔ انفرادی زندگی سے امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی تک کے حالات دیکھو۔ جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے اندر ہمارے درمیان اختلاف اور انتشار ہے، ایک دوسرے سے اعتماد اور بھروسہ اٹھ گیا ہے، محبتیں اور الفتیں رخصت ہو گئی ہیں۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، بلکہ تماشا بین بنے ہوئے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ایک اللہ کا بندہ ظلم و ستم کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ اگر مظلوم FIR کرانے کے لیے یا پولیس محکمے میں مدد کے لیے جاتا ہے تو جتنا ظلم اس ظالم نے کیا ہے اگر وہاں جاتا ہے تو اس ظالم سے زیادہ ظلم کا شکار وہاں ہوتا ہے۔ ایک نادار، مفلس اور قلاش، قوت اور طاقت اس کے پاس نہیں، ظالم نے اس کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لیکن اس مظلوم کی جو حفاظتی دستہ ہے بغیر پیسے کے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر عدالت کے اندر اس کا مقدمہ پہنچتا ہے تو وہاں بھی یہی معاملہ سامنے آتا ہے کہ جتنا ظالم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر ظلم عدالتوں کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن اس کو انصاف ملنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ آج امت مسلمہ ان حالات سے دوچار ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنا کوئی حق لینے کے لیے کسی محکمے کے اندر جائیں تو بغیر رشوت خوری کے، بغیر حرام خوری کے آپ کا کام انجام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رشوت خوری کا بازار اس قدر گرم ہے، اور اگر عالم اسلام کا آپ جائزہ لیں اور آپ خبریں سنتے رہتے ہوں گے، دیکھتے رہتے ہوں گے، اور آپ کے علم میں ہوں گی کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں ان کی زمین سے، ارض مقدس سے بے دخل کیا جا رہا ہے، پانی سے زیادہ سستا خون مسلمانوں کا ہو گیا، ملک شام کے اندر مسلمانوں کے اوپر بمباری کی گئی اور لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بنا دیے گئے۔ کبھی صومالیہ کے اندر ظلم و ستم ڈھائے گئے تو کبھی بوسنیا کے اندر، الجزائر کے اندر اسلامی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ بہانے تلاش کر کے کبھی عراق کے اوپر بمباری کی گئی اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔
کبھی افغانستان میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا اور ظالموں کے ظلم سے جوان ہی نہیں، بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار اور کمزور بھی نہ بچ سکے۔ برما کے اندر بار بار ظلم و ستم کی داستان دہرائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا بے درے خون بہایا جا رہا ہے۔ اور اب حالات آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمانوں پر ہندوستان کے اندر عرصہ حیات تنگ کرنے کی اور پورے طور پر شکنجہ کسنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور منصوبے پورے بنائے جا چکے ہیں۔ طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اسلامی احکام پر عمل کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ یہ تمام مختصر طور پر آپ کے سامنے حالات رکھے ہیں۔ ان حالات کا مداوع، ان حالات کا حل ہمارے پاس کیا ہے کہ امت مسلمہ ان حالات سے نجات پا جائے، مشکلوں سے اسے نجات مل جائے، رہائی مل جائے، اور پھر وہی عزت و سرفرازی کا دور لوٹ آئے کہ جو خیر القرون میں اس آسمان کی نگاہ نے دیکھا تھا اور آج بھی تاریخ کے صفحات اس کے اوپر شاہد اور گواہ ہیں۔ وہ کون سی تدبیر ہے جو اختیار کی جائے اور مسلمانوں کا کھویا ہوا سرمایہ واپس آ جائے؟ وہ کون سا نسخہ ہے کہ جس کے اوپر امت مسلمہ عمل کر کے اپنی عزت، اپنی حیثیت اور اپنا عروج حاصل کر لے؟ دنیا کے طبیب، دنیا کے ڈاکٹر اگر کسی بیماری کا کوئی حل، کوئی نسخہ بتائیں تو ممکن ہے اس سے شفا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ شفا نہ ہو۔ دنیا کے کسی طبیب اور کسی ڈاکٹر کی دوا میں یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر شفا ہے، لیکن وہ اللہ جو سب سے بڑا حکیم ہے، جس کے سامنے حال، ماضی اور مستقبل بالکل حال کی طرح ہے، جو انسان کی نبض سے واقف ہے، جو انسان کی نفسیات سے واقف ہے، تمام چیزوں کا اسی کی طرف سے اجرا ہوتا ہے، وہی اسی کی سلطنت اور حکومت ہے، اور اسی کے احکام پوری کائنات کے اوپر جاری اور ساری ہیں۔ اس سے زیادہ نسخے کو جاننے والا اور پریشانیوں کا حل بتلانے والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، بے پناہ رحیم و کریم ہے۔ اس سے زیادہ کسی کی رحمت ہو نہیں سکتی ہے، اور اس کی رحمت پوری کائنات کو محیط ہے۔ وہ ماں سے 100 درجے زیادہ محبتیں کرنے والا ہے۔ اسی لیے اسی پروردگار نے، ہمارے خالق و مالک نے ان مصائب اور پریشانیوں میں اور مشکلات میں ہمیں جو حل بتایا ہے، اگر امت مسلمہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوگی تو انشاءاللہ ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو مدد طلب کرو، مدد لو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے معنی صرف ہم نے یہ سمجھ رکھے ہیں کہ کوئی مصیبت آئی تو واویلا کرنے سے، جزا فضا کرنے سے، گریہ وزاری کرنے سے، رونے اور گڑ گڑانے سے، بال نوچنے سے، گریبان پھاڑنے سے، بے صبری کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ صبر اسے کہتے ہیں، صبر اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن صبر کا مفہوم اور معنی بہت وسیع ہے۔ صبر کے معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو طاعت پر اور اللہ کی فرما برداری پر جما دے۔ صبر کے معنی یہ بھی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، اور صبر کے معنی یہ بھی ہے کہ مصیبتوں کے وقت جزا فضا کا اظہار نہ کرے، اللہ سے شکوے اور شکایتیں نہ کرے۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت، اور صبر فی المصیبہ۔ صبر علی الطاعت یعنی اپنے آپ کو طاعت اور فرما برداری پر جما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کو دل نہیں چاہتا، گرم بستر چھوڑنے کو طبیعت نہیں چاہتی،
ٹھٹرتی سردیوں میں نماز کے آنے کے لیے طبیعت اور نفس آمادہ نہیں، یہ ہمارے نفس پر بڑا شاق گزر رہا ہے۔ ایسے وقت پر اللہ کی طاعت اور عبادت کے لیے اپنے نفس کے جذبات کو کچل کر رکھ دے اور اللہ کی طاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے اور اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو جما دے، تو گویا کہ اس نے طاعت پر فرما برداری پر اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ ہے صبر، اپنے آپ کو اللہ کی طاعت کے لیے روک لے، اللہ کی فرما برداری کے لیے روک لے۔ یہ تو گرمی کا موسم ہے، رات اور رات کے کئی حصے گزرنے تک ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے اور بچے ذرا جائزہ لیں، چوراہوں پر، سڑکوں پر، دکانوں پر، گھروں کے اندر گپ شپ کرنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، موبائل دیکھنے میں، فحش مناظر کے دیکھنے میں، آنکھوں اور کانوں کو عیاشی میں مبتلا کرنے میں پوری رات اور رات کا کافی حصہ گزار دیتے ہیں۔ لیکن جب منادی فجر کے لیے اذان دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بلاتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کی طاعت پر اپنے آپ کو جمانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس کے اندر صبر علی طاعت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے اگر مشکلات کا حل چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی طاعت اور عبادت پر جما دو، تمہیں مصیبت اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ ہماری طبیعت چاہ رہی ہے ہم گانے سنیں، ہماری طبیعت چاہ رہی ہے فلمیں دیکھیں، طبیعت یہ چاہ رہی ہے فلاں کی غیبت کریں، طبیعت کا تقاضا ہے کہ کمزور پر ظلم کرے، بے ایمانی کرے، دھوکہ دے، جھوٹ بولے، پڑوسیوں کو ستائیں، والدین کو تکلیف پہنچائیں، اپنی اولاد کے حقوق کو مارے، بھائی کا حق دبائے۔ یہ طبیعت اور نفس کے تقاضے ہیں اس عارضی دنیا میں لذت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے۔ یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی مصیبتوں سے ہم نجات پا جائیں، اس ذلت و خواری سے ہمیں نجات مل جائے، ہمیں عزت اور سرفرازی نصیب ہو جائے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی عزت عطا فرماتا ہے، کیسا غلبہ اور تسلط عطا فرماتا ہے۔ اور صبر فی المصیبہ، اگر کوئی پریشانی آئی، بیماری آئی، بے روزگاری آئی، خدا نہ کرے کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، تو ہم اللہ کے شکوے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو یہ مصیبت آ گئی؟ اور اس کا مطلب تو معصوم ہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مقدس مت بناؤ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت بناؤ کہ کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ کیا میرا ہی گھر چھٹا تھا؟ اللہ کو یہ مصیبت نازل کرنے کے لیے الیاذ باللہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے جملے، کیسے کیسے کلمات اور الفاظ ان مصیبتوں میں امت مسلمہ کی زبان پر آتے ہیں۔ اپنے آپ کو روکے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ فرض نمازیں تو فرض ہیں ہی، لیکن نفلی نماز کے لیے دوڑتے تھے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ ہی سے مشکلات کا حل طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب اگر مشکلات میں ہم گریں گے، پریشانیاں آسمانی مصیبتیں یا زمینی آفتیں ہو، کسی کے سامنے بھیک مانگنے سے حل نہیں ہوں گی، دشمنوں کی خوشامدیں کرنے سے حل نہیں ہوں گی، کافروں کے نرغے میں جانے سے، ان سے میل جول کرنے سے یا ان سے بھیک مانگنے سے ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور نہیں ہو سکتی۔ بزدلی کم ہمتی سے مصیبتیں کافور نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ایک نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اللہ ہی سے طلب کریں، اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔
اللہ سے گناہوں پر مغفرت طلب کریں، اللہ سے استغفار کریں، یہ دعا ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پھر دیکھیں کیسا انقلاب رونما ہوتا ہے اور کیسی مصیبتیں پریشانیاں ہماری دور ہوتی ہیں۔ یہ کہنے سننے کی باتیں نہیں، صرف کہانیاں نہیں ہیں، داستانیں نہیں ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم ایسے شہر کو جانتے ہو جس کے سمندر کی طرف ایک دیوار ہے اور خشکی کی طرف، جنگل کی طرف ایک دیوار ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے، وہ روم کا شہر ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں قسطنطنیہ ہے یا کوئی دوسرا شہر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک مسلمانوں کا لشکر وہاں جائے گا اور وہاں جنگ و جدال کی، لڑائی کی، خون خرابے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جب وہاں اس شہر کے پاس پہنچیں گے، اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور اس نعرے سے جو سمندر کی طرف کی دیوار ہے فوراً وہ گر جائے گی۔ دوسری بار وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو وہ دیوار گر جائے گی جو خشکی کی جانب ہے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی نعرہ بلند کریں گے تو ان کے لیے داخل ہونے کا راستہ وسیع اور کشادہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بغیر جنگ و جدال کے، خون خرابے کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ کی طرح متوجہ ہونے کا نتیجہ، اللہ کا ذکر کرنے کا نتیجہ۔ آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کی طرح متوجہ ہونے سے غافل، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس نہیں، توبہ اور استغفار کی کبھی توفیق نہیں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی کبھی توفیق نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، مدد لو نماز سے اور صبر سے۔ اتنے پرآشوب حالات، اتنے خطرناک حالات، لیکن آج بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے اتنے بے حس ہو گئے کہ آج امت مسلمہ کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے اور ہمارے دلوں کے اوپر احساس نہیں۔ یہ مسجد میں نماز پڑھنے والے، یہیں کے رہنے والے، اسی آبادی کے مکی ہیں، پاس پڑوس کے رہنے والے، کیا بات ہے کہ آج جمعے کی نماز کے اندر کثیر تعداد میں کہ مسجد میں بھی تنگی نظر آ رہی ہے، مسجدیں ان کے لیے تنگ ہو گئیں، اور لیکن عصر اور مغرب کا وقت جب آئے گا اور فجر کا وقت آئے گا تو یہ مسجد نمازیوں کے اوپر نوحہ خوانی اور روتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہاں چلے گئے وہ؟ کیوں ہمیں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی؟ اور پھر شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ مصیبتوں سے نجات نہیں ملتی، پریشانیاں ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی ہیں، فتنوں میں امت مسلمہ گھرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے حالات کو نہ سدھارا تو پھر ایک فتنہ آنے والا فتنہ اس سے بڑا ہوگا، یہ فتنہ پھر آنے والا اس فتنہ اس سے بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کی طاعت اور عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، ورنہ اسی طرح مارے جاتے رہیں گے، اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے۔ ایک مسلمان کے درد اور تکلیف کو اپنا درد اور تکلیف سمجھیں۔ وقت تو ہو گیا ہے لیکن ایک بات ضروری سن لو، تھوڑا سا صبر کر اگرچہ تمثیلی واقعہ ہے، حقیقت نہیں، لیکن عبرت اور نصیحت کے لیے آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دو بیل تھے، عربی کی کہاوت ہے، ایک سفید بیل اور ایک لال بیل، دونوں جنگل کے اندر رہتے تھے۔ شیر نے جب ان کو اپنا شکار کرنے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی، دونوں بیل ایک ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، شیر کی ایسی درگت بناتے تھے کہ شیر یاد رکھتا تھا۔ شیر کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان بیلوں کو اپنا شکار بناؤں اور ان کے اوپر حملہ کروں، لیکن شیر نے ایک مرتبہ یہ تدبیر سوچی کہ میں کیوں نہ ان دونوں کو الگ الگ کر دوں، اس لیے لال بیل سے اس نے دوستی کی، چکنی چپڑی باتیں کی، اپنا دوست بنایا، کہا میں جنگل کا راجا ہوں، مجھ سے دوستی کر لے، تجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے مستقبل کو محفوظ سمجھ کر دوستی کر لی۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے تھے،
اس نے سوچا اب سفید بیل پر حملہ کروں، لہذا موقع پا کر سفید بیل پر حملہ کیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لال بیل کو پکارتا رہا، بھائی تو میرا بھائی ہے، میری برادری کا ہے، زمانے بھر اتنے زمانے تک ہم ساتھ میں رہے، تیری میری پرانی دوستی ہے، تو میری اپنی برادری کا ہے، میری مدد کر۔ لیکن وہ مدد کے لیے تیار نہ ہوا اور اس کو شکار ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا یہ غذا اور یہ خوراک ختم ہو گئی، اب اس نے حملہ کیا لال بیل پر، اور جب لال بیل پر حملہ کیا تو اس نے تمام جنگل کے جانوروں کو یہ پیغام دیا، قتلت یوم قتل الثور الابیض، میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن لال سفید بیل پر حملہ کیا گیا تھا اور شیر نے اس کو اپنا شکار بنایا تھا۔ جب تک وہ متحد اور متفق رہے، شیر کو حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اختلاف اور انتشار ہوا، دونوں مارے گئے۔ اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔